اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں گولڈا شریف کے عرس پہ وہاں کے صاحبزادگان اعلان کرتے ہیں، اور وہ ہر سال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میری یادداشت کے مطابق وہ ہر سال کوئی اعلامیہ جاری کرتے ہیں جس میں وہ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، اپنے طریقہ کار کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نسبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں وہ یہ ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اعلان کرتے ہیں، ہفتہ 10 دن 20 دن سوشل میڈیا پہ ہمارے جو پاکستانی علماء ہیں وہ اس بحث میں پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف بریلویوں میں ہی نہیں، دیوبندیوں میں بھی ایسا ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ چلتا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، یا دیوبند ہمارا مسلک ہے، یا ہمارا انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ جو ایڈنٹیٹی ہے، یہ ان کے ہاں بھی بحث ہوتی ہے۔ بہرحال آج میں آپ کو تھوڑی سی ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں، بڑی ناگوار ہے، کیونکہ ایک ہوا کے مخالف چلنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بندے کی توانائی، صحت خراب ہو جاتی ہے، توانائی زیادہ لگتی ہے۔ اگر وہ بندہ کمزور ہو، ہوا کے مخالف چلے تو وہ گر بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے بات تو میں ہوا کے مخالف کرنے والا ہوں، لیکن چونکہ طاقت بہت ہے اس لیے کر رہا ہوں، اور وہ طاقت میری نہیں، وہ کتاب اللہ کی طاقت ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک ہماری ریلیجس ایڈنٹیٹی، ہماری دینی پہچان ہے جو ہم نے متعین کی ہے۔ میں حنفی ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں۔ ایک ہماری پہچان ہے جو ہمارے رب نے متعین کی ہے۔ آئیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور پھر اس کے بعد غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ 7 اکتوبر جب اسرائیل اور حماس کا کنفلکٹ ہوا، اس کے بعد جو فلسطین میں بچوں کے ساتھ ہوا، عورتوں کے ساتھ ہوا، بوڑھوں کے ساتھ ہوا، جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا اور کوئی جاندار آواز نہ اٹھ سکی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا وہ ملی تشخص، وہ وحدت جو تھی جس کا قرآن تقاضا کرتا ہے، اسلام تقاضا کرتا ہے، وہ ہم نے ختم کر دیا۔ اور یاد رکھیں، فرعون کا ایک نعرہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ یہ کہتے ہیں نا گوروں کا نعرہ، گوروں کا نہیں، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول فرعون کا نعرہ ہے۔ اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورۃ القصص میں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین پر غلبہ حاصل کیا اور جو لوگ زمین پر رہتے تھے ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے کیا کرتا، یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو اس میں سے کمزور کر دیتا۔ تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول نظریہ ہے فرعون کا۔ بدقسمتی سے ہمارے امراء، ہمارے بادشاہ، ہماری طاقتیں دنیا میں اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو پہلے تقسیم کرتی ہیں، پھر تقسیم کر کے کمزور کرتی ہیں۔ تو اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں آج تمام بھائیوں کو ان کا اصل نام یاد کروا دوں جو قرآن نے ان کو دیا ہے۔ سورۃ الحج قرآن کی 22ویں سورت ہے، 22 سورہ۔ یہ 17 جز 17ویں پارے میں ہے، اور آخری 2 آیتیں
میں تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ان کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم رکوع کرتے رہو۔ اب قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہے، کافروں سے نہیں۔ واسجدوا، اور سجدے کرتے رہو۔ واعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اس کی غلامی کرتے رہو۔ وافعلوا الخیر، اور دوسرے نیک کام کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو قرآن نے کامیابی کا جو مدار ہے اس آیت میں 4 چیزوں میں بیان فرمایا: رکوع، سجدہ، رب کی غلامی، اور پھر اس کے بعد بھلائی، خیر۔ اب ایک بندہ شر پیدا کرے، شر کو پھیلائے اور وہ توقع کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ قرآنی فلسفہ کے ہی خلاف ہے۔ خواہ وہ شر مذہب کے نام پہ ہو، خواہ وہ شر سیاست کے نام پہ ہو، خواہ وہ شر طاقت کے نام پہ ہو، قرآن اس کو قبول نہیں کرتا اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور تاریخ کے اقوام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن جب وہ شر کی خالق ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ ہے سورہ نمبر 77۔ اب اگلی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے نظام کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرو، اور ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے۔ کن کو؟ ایمان والوں کو، کیونکہ آیت نمبر 77 میں ایمان والوں کو ایڈریس کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، عزت کے ساتھ آنریبل سٹیٹس دے دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے ایمان والوں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، حرج نہیں رکھا، تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم، اور یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جس دین کو میں اور آپ جن عقائد پہ، توحید پہ، رسالت پہ، ایمان بالآخرہ پہ میں اور آپ سب عقیدہ ایمان رکھتے ہیں، جو عقائد کے باب میں ہمارا دین ہے وہی تمام انبیاء کا دین ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ میرا اور آپ کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ ایک پہچان ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے۔ اب ہم اس پہچان کو مغلوب کر کے اپنی اور آئیڈینٹی متعارف کروائیں گے تو نقصان ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کب رکھا ہے؟ من قبل وفی ھذا، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی ان میں بھی اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر نبیوں کے جو حقیقی امتی ہیں ان کا نام مسلمان ہی رکھا ہے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا۔ یعنی میرا اور آپ کا نام مسلمان میں نے نہیں رکھا، میرا اور آپ کا نام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي ھذا، کہ تمہارا نام اس اللہ نے مسلمان رکھا ہے جو اس قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے،
بھائی اللہ تو تمہاری پہچان مسلمان کے ساتھ کروانا چاہتا ہے، اس نے تمہیں نام دیا ہے کہ تم مسلمان بن کے رہو، تو کبھی آپ علاقائی تعلق سے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہو، کبھی تم انسٹیٹیوشنل تعلق سے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہو، کبھی پولیٹیکل کنفلکٹ سنی شیعہ کے ساتھ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہو۔ تو میرے بھائی یہی اللہ کا جو نظام ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان پہلی کتابوں میں بھی رکھا اور قرآن میں بھی رکھا۔ دیکھیں نا، قرآن مجید سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم۔ تو یہ اسلام، مسلمان، یہ الفاظ تو وہ الفاظ ہیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یہی تھے۔ زبان مختلف ہوگی، ٹرمینالوجی مختلف تھی، لیکن الفاظ یہی تھے، مفہوم یہی تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید سورہ شورى میں بھی آتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کا نام مسلمان ہونا، میرا اور آپ کا نام مسلمان جو ہے، یہ تو پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا، اس قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جس چیز کی آئیڈینٹی ہم کو اللہ نے دی ہے، ہم نے اس آئیڈینٹی کو کس انداز سے جو ہے چھپا کے ایک نئی آئیڈینٹی متعارف کرواتے۔ پھر ہمارے علماء کہتے ہیں جی دیکھیں، پہلے مسلمان ہوگا تو بریلوی ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا تو دیوبندی ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا تو وہابی ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا تو شیعہ ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا تو سنی ہوگا۔ ارے بھائی، تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے کب ہو؟ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، پہلی کتابوں میں بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی۔ کس لیے رکھا تمہارا مسلمان نام؟ لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم جو مسلمان ہو تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کے؟ مشن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ ہو جاؤ۔ حضور ہمارے ایمان کے گواہ ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے مشن رسالت کے گواہ ہیں۔ اور پھر فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ تو کیا ہے کہ اس سٹیٹس جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو دو سٹیٹس دیے گئے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرے گواہ ہونے کا۔ اس سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور پھر اللہ کو پکڑ لو، اللہ کے دامن کو پکڑ لو۔ یہاں پہ ایک محذوف لفظ ہے جو مینشن نہیں، جسے کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو یہ وَاعْتَصِمُوا کا کیوں ذکر کیا؟ یہ بڑا قابل غور مقام ہے اس آیہ مبارکہ میں، کہ پہلے تمہاری آئیڈینٹی متعارف کروائی، میری اور آپ کی شناخت ہے، نام دیا کہ بھئی تمہارا نام مسلمان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اگر مسلمان ہو تو پھر تمہارے ایمان کی گواہی میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی گواہی تم دو۔ اور پھر فرمایا کہ اس سٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے،
وہ کس طرح سے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کے دامن کو پکڑ لو، کیونکہ یہی اعتصام جو ہے، اعتصام باللہ آپ کو لوگوں تفریق سے بچائے گا، جدا جدا آئیڈینٹی سے بچائے گا، مختلف شناختوں سے بچائے گا۔ اور پھر فرمایا ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ کار ساز ہے تمہارا۔ فنعم المولا، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت، کتنا ہی اچھا کار ساز ہے، وہ نعم النصیر، اور وہ کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، یہ ہماری شناخت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں۔ اپنی اس شناخت پہ فخر کریں، اپنی اس شناخت پہ فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم اصول دین کے ساتھ جو ہیں وہ پکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس اسلامی سٹیٹس، مسلمان سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اختلافات کو کم از کم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے کسی موقع پہ اس پہ بھی کلام کریں گے۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی پہچان مسلمان ہے، اس پہ فخر کیا کریں، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ نے آپ کو پہلی کتابوں میں بھی دیا ہے اور قرآن میں بھی دیا ہے۔ تو اپنے جو اللہ کا دیا ہوا نام ہے، اس کو غالب کریں، اس کے گن گائیں، اس کے نعرے لگائیں، اللہ خوش ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔